بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں مکڑی، مکھی اور مچھر کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ آئیے کچھ دلچسپ باتیں جانتے ہیں۔ قرآن میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو انسان کو حیران کر دیتی ہیں۔ مثلاً غور کیجئے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مکھی کا ذکر کیا، مکڑی کا ذکر کیا، چیونٹی کا ذکر کیا، مچھر کا ذکر کیا، یہاں تک کہ ہدہد پرندے کا بھی پوری تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں کہیں بھی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آنے والے 70,000 فرشتوں کا ذکر نہیں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تھے تو ان کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوتے تھے، لیکن قرآن پاک میں صرف جبرائیل کا نام آیا، باقی 70,000 کا کوئی ذکر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت ہی پیاری بات چھپی ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں کسی بھی چیز کا ذکر اس کی عظمت یا تعداد کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا۔ مثلاً اگر 70,000 فرشتوں کا بتا دیا جاتا تو آپ کو کیا سبق حاصل ہوتا؟ شاید آپ کوئی بھی پوائنٹ پک نہ کر پاتے، لیکن ایک مکڑی کے گھر کا ذکر کرنے سے سبق ملتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو سہارا بناتے ہیں ان کی مثال اس مکڑی کی طرح ہے جو گھر بناتی ہے، اور وہ سب سے کمزور گھر ہوتا ہے۔ ایک مکھی کا ذکر ہے کہ تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اگر سب مل کر کوشش کریں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ایک چیونٹی کا ذکر ہے جو سلیمان علیہ السلام کی لشکر کو دیکھ کر اپنی قوم کو خبردار کرتی ہے، اور اس سے سبق ملتا ہے کہ ہر مخلوق میں شعور ہے، ہر مخلوق اللہ کو پہچانتی ہے۔ لیکن اگلی بات مزید حیران کر دیتی ہے انسان کو۔ قرآن میں ایک پوری سورت العنکبوت یعنی مکڑی کے نام سے ہے، ایک سورت النحل یعنی شہد کی مکھی کے نام سے ہے، ایک سورت النمل یعنی چیونٹی کے نام سے ہے، لیکن کوئی سورت جبرائیل کے نام سے نہیں ہے۔ اسی طرح نہ کوئی سورت میکائیل کے نام سے ہے اور نہ کسی اور فرشتے کے نام پر۔ آخر کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں کہ عظمت تعداد میں نہیں ہے، اور نہ ہی عظمت طاقت یا ظاہری شان و شوکت میں ہے، بلکہ عظمت اس بات میں ہے کہ تم سے کیا سبق ملتا ہے، تم سے کیا عبرت حاصل ہوتی ہے، تمہارے ذریعے اللہ کی کون سی حکمت ظاہر ہوتی ہے۔ اور حیران کر دینے والی بات دیکھیے، جب اللہ نے مکڑی کا ذکر کیا تو کیا فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنائے ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے جس نے گھر بنایا، اور بے شک سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ یہاں اللہ نے اتخذت بیتا کہا جو مونس کا صیغہ ہے، یعنی مکڑی نے گھر بنایا۔ اب یہاں ایک سائنسی حقیقت ہے جو 1400 سال بعد دریافت ہوئی۔ مکڑی کا جالا صرف مادہ مکڑی بناتی ہے، نر نہیں۔ قرآن نے 1400 سال پہلے مونس صیغہ استعمال کیا، اور آج سائنس ثابت کر رہی ہے کہ واقعی جالا مادہ بناتی ہے۔ لیکن یہاں مقصد یہ نہیں کہ قرآن سائنسی کتاب ہے، مقصد یہ ہے کہ قرآن کا ہر لفظ مقصد کے ساتھ ہے، کوئی لفظ یوں ہی نہیں ہے، ہر بات میں حکمت چھپی ہوئی ہے۔ تو جب آپ اگلی بار قرآن پڑھیں اور مکڑی، مکھی، چیونٹی، مچھر کا ذکر آئے تو یہ نہ سوچیں کہ یہ چھوٹی چیزیں کیوں، بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کیا سبق دے رہا ہے ہمیں، کیا سکھا رہا ہے ہمیں، اور یہ کیسے چھوٹی مخلوقات اللہ کی عظیم حکمت کو ظاہر کر رہی ہیں۔ اور یہی قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ وہ چھوٹی چیزوں کو بڑا بنا دیتا ہے، اور ظاہری طور پر بڑی چیزوں کو اگر ان میں سبق نہ ہو تو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ قرآن ایک کتاب ہدایت ہے، نہ کہ صرف معلومات کی کتاب۔ کتنی ہی ایسی باتیں مزید چھپی ہوئی ہیں قرآن کے اندر جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔